جی جناب مسلمان مومن مومن ہے، اور ان کو جناب ایسے اقبال کہتا ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں۔ ان کو جناب ویسے ہی پڑھاؤ جناب محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی تیری سیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں کبھی محکوم کے تیغوں سے زیر۔ اس نے کہا ان کو ہمیشہ غلام بنانا ہے۔ اس نے کہا ابا جی یہ غلام نہیں رہتے، یہ تو 313 ہوں تو بدر میں جا پہنچتے ہیں، یہ تو 72 ہوں کربلا میں جا پہنچتے ہیں، یہ تو 150 ہوں فیض آباد جا پہنچتے ہیں، یہ تو غلام نہیں رہتے، ان کی تو فطرت میں غلامی نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کے جب محکوم کو کبھی تیغوں سے زیر، اور تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر۔ اقبال نے کہا ان کو بے یقینی کی تناب کیفیت طاری کرنی ہے، ان کو یہ نہیں بتانا کہ اوئے اگر اے بی سی روٹی دے سکتی ہے تو الف لام میم دنیا پر حکومت بھی دے سکتی ہے۔ ان کو یہ نہیں بتانا کہ اگر جناب جمہوریت کے نام پر اور جناب ملک کے اندر 76 سال نظام چل سکتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک بھی ایک نظام موجود ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ بھی نظام موجود ہے، اور یہ بھی نظام موجود ہے کہ دین اگر تک پختہ آدابش دی بغیرت صحبت اربابش، یہ نظام بھی موجود ہے، لیکن ان کو اس طرف نہیں آنے دینا، ان کو ہمیشہ بے یقینی کا شکار رکھنا ہے۔ اسلام آئے گا تو ہاتھ کاٹ دے گا، اسلام آئے گا تو سنسار کرے گا۔ میں نے کہا اسلام ہاتھ کاٹے گا، چور کے کاٹے گا، لیکن جناب اسلام ہاتھ چور کے کاٹے گا، لیکن دیانتدار کو اسلام تخت پر بٹھائے گا، بلکہ یہ بھی آ کر کہے گا کہ وقت کا حاکم ہو اور وقت کا امیر المومنین ہو، اور وہ بازار میں جائے اور جا کر کہے کہ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ بڑے طاقتور ہیں، باقی سارے بازار کے اونٹ کمزور ہیں، یہ کس کے طاقتور اونٹ ہیں؟ بڑے پلے موٹے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے ہیں۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں میرے بیٹے کے اونٹ کیا کر رہے ہیں؟ بلاؤ عبداللہ بن عمر کو۔ حضرت فاروق اعظم نے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا یہ اونٹ کیا کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے ہیں۔ انہوں نے کہا ادھر کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ اس بستی والوں کو میں نے پالنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا باقیوں کے اونٹ ان کے اپنے اونٹ بڑے کمزور ہیں، تمہارے اونٹ بڑے طاقتور ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی خدمت زیادہ کرتے ہوں گے۔ کہا خدمت زیادہ نہیں کرتے، یہ تمہارے اونٹوں کی سیوا اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ تم امیر المومنین کے بیٹے ہو، تاکہ امیر المومنین کے ساتھ تعلقات بڑھائے جائیں۔ انہوں نے کہا جی پھر ابا جی حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان اونٹوں کو ابھی فروخت کرو، اور ان جتنی باقی اونٹوں کی قیمت ہے اتنی اپنی جیب میں ڈالو، جو اوپر والی ہے یہاں کے تمام غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔